السلام علیکم. پیٹ تو نہیں آ رہا؟ نہیں, ٹانگیں آ رہی ہیں, پیٹ نہیں آ رہا. السلام علیکم. شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ ناصر اقبال اور حسنات ملک. اور آج موضوع ہے وہی جو لانگ مارچ کے سلسلے میں 25 مئی کو شروع ہوا تھا مقدمہ, جس میں عمران خان کو G9 اور H9 گراؤنڈ کے اندر اجازت دی گئی تھی, لیکن انہوں نے ڈی چوک آنے کے لیے کہا. اس پر جو ہے وہ انہوں نے وائلیٹ کیا سپریم کورٹ کے حکم کو. پھر 5 رکنی لارجر بینچ بنا جو کہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تھا, اور اس 5 رکنی لارجر بینچ نے اب تک تقریباً 6 کے قریب سماعتیں کر لی ہیں, جس میں مدعا یہ ہے کہ آیا عمران خان نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس پر بینچ میں بھی اختلاف ہے, جس میں 4 جج صاحبان نے پہلے حکومت سے, ISI سے, IB سے رپورٹس طلب کی, IG اسلام آباد پولیس سے, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جو ہے اس پر توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے اور عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی ایک توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست آئی اور اس کے بعد سے معاملات چل رہے ہیں. آج کی سماعت جو ہے وہ بہت دلچسپ سماعت تھی, اور اس سماعت میں ایک موقع پر تو ایسا کچھ ہوا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں اس قدر جذباتی ہو گئے یا تھوڑے سے تلخ ہو گئے کہ چیف جسٹس پاکستان کو روکنا پڑا انہیں. چیف جسٹس نے ان کو روکتے ہوئے کیا کہا وہ بھی ناصر اقبال صاحب سے پوچھیں گے, اور اس سے پہلے کہ ناصر صاحب یہ بتائیں گے کہ آج کارروائی ہوئی کیا. شکریہ قیوم صاحب. بیسکلی آج جو زیادہ ڈسکشن تو اسی پہ رہی ہے کہ جو کل انٹیریئر منسٹری نے یا گورنمنٹ نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں اجازت دے جو ہم نے کلپس تیار کی ہیں اور جو USB بھی انہوں نے دی ہے, بہت ساری اس میں کلپس ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب نے اپنے جواب میں کہنا کہ چونکہ جیمر تھے تو مجھ سے کمیونیکیشن کرنا ڈیفیکلٹ تھی. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. جیمر اگر تھے بھی تو نہیں آن تھے, اور ان کی مستقل کمیونیکیشن تھی, اور انہوں نے ٹویٹس بھی ایکسچینج کیے ہیں, انہوں نے اسکرین شاٹ مطلب وہ اسکرین شاٹس کا دینا چاہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ موبائل فونز بھی شو ہو رہے ہیں, اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ CDR جو کال ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے نا وہ بھی ہم پرووائڈ کریں. اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ٹائم جب آرڈر سپریم کورٹ نے دے دیا تھا, تقریباً 6:05 پہ آرڈر دے دیا تھا, تو اس کے بعد یہ مستقل ان کی کمیونیکیشن ہوتی رہی ہے. تو اس پہ وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. پیار سے کہا تھا یا تھوڑا سا غصے میں؟ نہیں, مطلب ان کا جو اسٹائل ہے, مطلب آواز ویسے آہستہ ہی تھی, مائکرو فون سے ذرا دور تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا وہ قانون شہادت میں پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں, لیکن جو نیوز پیپر کلپنگز یا آپ جو دینا چاہ رہے ہیں CDR وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اور بسائڈز یہ کہ یہ تو صرف یہ شو کرے گا کہ کس ٹاور میں موبائل کون سے موبائل فون پریزنٹ تھے, یہ وہ چیز ثابت کرے گی. لیکن سلمان صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ٹاور سے سلمان صاحب کون؟ سلمان اسلم بٹ جو کہ ریپرزینٹ کریں انٹیریئر منسٹری کو. ہاں, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیسیکلی وہ صرف یہ نہیں ثابت کرے گا کہ کون سے موبائل فون وہاں پریزنٹ تھے, وہ یہ بھی ثابت کرے گا کہ ان کی کمیونیکیشن بھی ہو رہی تھی. تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ جیمرز وہاں نہیں تھے. بیسیکلی وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے جو انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میرے علم میں نہیں تھا, ہاں تو وہ غلط ہے, وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس پہ پھر چیف جسٹس نے ایک جگہ آبزرویشن یہ دی تھی کہ ہمیں جو ہے اپنے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کو کام رہنا چاہیے تاکہ ہم یہ اس پہ ایموشن ظاہر نہ ہو یا سینٹیمنٹس. بیسیکلی انہوں نے کہا تھا وی ہیو ٹو ریمین کام سو دیٹ آور ڈیسیجن میکنگ از ناٹ کلاؤڈیڈ وتھ ایموشنز اینڈ سینٹیمنٹس. تو اور پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک جگہ, عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ ہمیشہ ان معاملات میں جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی جورسڈکشن ہے اس میں وہ احتیاط کرتی ہے,
وہ کانشیس ہوتی ہے کہ یہ ہم ایکسرسائز نہ کم سے کم کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا آرڈر فل آؤٹ تو نہیں ہوا. ہم نے دونوں چیزیں لے کے چلنی ہیں. تو آج کا جو بیسکلی پروسیڈنگز یہ ہیں کہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے جو ڈاکیومنٹ جمع کرائے ہیں یا یو ایس پی دی ہے, اس کا جواب مانگا ہے عمران خان سے, یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا اب کیا اسٹینڈ ہے. مطلب یہ جواب ہی جواب چل رہے ہیں, آپ یہ دے دیں, آپ یہ دے دیں, آپ یہ دے دیں, تو وہ میٹیریل اکٹھا کیا جا رہا ہے. ہم کلیم اللہ سمیع اللہ کلیم اللہ. اچھا اسناد, مطلب یار آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا الجھا ہوا کیس ہے جس کے اوپر 5 ممبر لارجر بینچ جو ہے وہ بیٹھے, اور پھر مجھے یاد ہے اسی کیس میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تو بہت جذباتی ہوئے ہیں. جس دن 25 مئی کو جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی, تو اس وقت ہی جو ہے وہ آئی جی نے کہا تھا, اور اٹارنی جنرل کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی ہم یہ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جتھے, اور جو ہے نا وہاں پہ اس طرح کی کارروائی ہوگی, اور اس کے لیے ہمیں وہ کرنا ہوگا, اس کو روکنا ہوگا. تو آئی جی نے بھی جب یہ بات کرنے کی کوشش کی تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اٹھتے ہوئے بڑا غصے سے چپ کرا, جائیں جا کے جلسے کے انتظامات کریں آپ, اس طرح کی باتیں کی تھی. تو یہ کوئی زیادہ محبت ہے کیا ہے, یا واقعتاً وہ ایز اے جج اپنے رسپانسبلٹیز ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو سیاستدانوں یا پولیٹیکل لیڈر کے خلاف توہین عدالت میں ایکسٹرا کیئر کی بات آج کی چیف جسٹس نے, اور ساتھ یہ کہا کہ جو سول کنٹیمپٹ ہے, جو عدالت کے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد پہ بھی ہم بڑے ہوتے ہیں کانشیس کے, وہ بھی ہمارے عمل درآمد ہو. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو جوریڈکشن اس میں بھی ہم بڑے اوور ایکسٹرا نوعیت نہ آئے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جو قیوم صاحب اس کی 6 ہیئرنگ ہو چکی ہیں, صرف یہ چیز معلوم کرنے کے لیے کہ کیا اتنا مٹیریل ہے کہ عمران خان کو سمپل شو کاز جاری کرے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ توہین عدالت میں کسی کو سزا ہو, لیکن سمپل شو کاز جاری کرنے کے لیے بھی 6 ہیئرنگ ہو چکی ہیں. ایجنسیز کی رپورٹ آ چکی ہیں. 1 سنگل ممبر جو جسٹس یحییٰ افریدی, ایجنسیز کی رپورٹس کو تو وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بدنیتی پہ مبنی ہے. دیکھیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک, اور پھر یہ ہے کہ وکیلوں کی طرف کنورٹ کر دیا گیا معاملہ کہ جی پہلے ان سے پوچھا جائے. سر یہ بات یہ ہے کہ یا تو اس کو پہلے دن ہی سپریم کورٹ کو 26 تاریخ ڈسپوز آف کر دینا چاہیے, اسٹریچ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اتنا 6 ہیئرنگ کے بعد ابھی بھائی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی کہ ہم سمپل نوٹس دے پائیں کہ نہیں, تو پھر کیا میسیج سپریم کورٹ دے رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اپنی بھی جگ رسائی سے بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو 26 کو, میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے اس بات سے ہوں کہ یار کیوں پھر معاملہ انفریکچوس ہو گیا تھا, آگے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. کیوں بھائی 6 ہیئرنگ ہو چکی ہیں, اب جی فلاں کی رپورٹ لے لو, اب مٹیریل آ گیا ہے جی, اب یہ آ گیا ہے جی. یہ دیکھیں لوگ پھر باتیں کرتے ہیں جی کہ کیوں سپریم کورٹ کو کوئی اس کے ساتھ لاڈلا ہے یا یہ ہے. اس پرسپشن کے لیے بہتر ہے کہ ایک جج نے کہہ دیا, یحییٰ افریدی صاحب نے, انہوں نے کہا یہ اس کی ویڈیو رپورٹ ہے عمران خان صاحب کی, آرڈر کے بعد یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ڈی چوک پہ پہنچے تو ان پہ کنٹیمپٹ شو کا نوٹس بنتا ہے. 4 نے کہا نہیں پہلے ہم ایجنسیز کی رپورٹ لیں. ایجنسیز کی رپورٹ آ گئی, پھر کہا گیا کہ نہیں پہلے وکیلوں سے پوچھ لیں. وکیلوں نے اپنا جواب دے دیا, پھر اب حکومت نے مزید مٹیریل دے دیا, لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جو مٹیریل ہے اس پہ ادھر سے جواب آئے. تو یہ ہیئرنگ مجھے سمجھ نہیں آتی. کنٹیمپٹ میں اس سے پہلے انیشیل 6 ہیئرنگ, مجھے اس کی چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس کا کیا میسج ہے. پچھلی ہیئرنگ پہ تو یہ بھی بات سامنے آئی تھی نا کہ اگر یہ کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ کریں گے تو پھر وہ معاملہ ایک کمپلیکیٹ ہو جائے گا, تو حکومت واپس لے. دیکھیں میرا خیال ہے قیوم صاحب اس میں نا جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ لائک مائنڈیڈ, یہاں لائک مائنڈیڈ بھی سیم پیج پہ نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ بینچ میں جیسے یحییٰ افریدی تو اپنے بھی وہ اپنی بھی کام ہے کہ جی ہمیں, انہوں نے کہا کہ میں جو نوٹس دے دیا ہے میں اسی پہ کہ نوٹس بنتا ہے, باقی وہ عمران خان آئے شوکاز کا جواب دیں, دیکھیں گے. اب جو 4 ججز وہ ہیں نا, ان میں جو جسٹس مظاہر صاحب ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ پہلے بھی کہا کہ معاملہ انفریکچوس ہو گیا. اچھا انفریکچوس ہو گیا. یہ آپ اصل میں کسی اور طرف چلے گئے نا, ماما لگتا ہے. اچھا انفریکچوس ہو گیا معاملہ, تو معاملہ جب انفریکچوس ہو گیا تو حکومت نے درخواست کیوں دی. دیکھیں حکومت کی درخواست کا پرپس بھی یہ تھا کہ عمران خان جو دوسری آزادی مارچ
ایک تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے 2014 سے وہ ہے دھرنے رستے بند کرنا، یہ سیاسی ان کی اسٹریٹجی، اور سپریم کورٹ کو اداروں کو استعمال کرنا، پریشر کرنا ڈالنا، کبھی ان کے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا دینا، کبھی جو ہے وہ باہر ادھر پریس کانفرنس کرانا. تو وہ اس چیز میں ہی ہے کہ جی ہم نے دوسری آزادی اب آ رہے ہیں، اور اس میں اب اس میں سپریم حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو روکیں، ہمارے روکنے سے عمران خان نہیں روکیں گے، حکومت سپریم کورٹ آرڈر پاس کر دے. اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کل بھی جس طرح کمران مرزا کے کیس میں ریسٹرکٹ کر دے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی قانون کی وائلیشن ہوگی تب. یہ جو ہے نا، یہ جو مارچ ہے نا، یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ اصلی ریئل آزادی مارچ ہے. پہلے آزادی مارچ تھی، اب یہ ریئل آزادی حقیقی آزادی مارچ ہے. اور اس کے بعد جب ہوگی، کیونکہ یہ مارچ ہے تو انہوں نے کرنا بھی یہی ہے، تو اب جو مارچ کبھی کریں گے تو وہ آزادی مارچ ہوگی. تو قیوم صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے پہلے دن ہی ایک ڈسینٹنگ نوٹ میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بنتی ہی کنٹمپٹ ہے. دوسری بات یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ ان کی ہسٹری ہے کنٹمپٹ کی. انہوں نے ایک کنٹمپٹ کیا تھا شرمناک والی، ٹھیک ہے، وہ سپریم کورٹ نے افتخار چودھری کتنے میں بکے اور شرمناک. تو اس میں اس وقت جسٹس منیر ملک صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ ان معاملات کو میں نہ جائے. بہرحال سپریم کورٹ نے ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر سے آپ جمالی صاحب کا کہ بھی وہ ریمورس شو ہو رہا تھا ان کے چہرے سے، اور لگ رہا تھا ان کا کنڈکٹ، اور لیڈر سے یہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جب بولے تو ٹیمپریٹ لینگویج میں بولے، کوئی اس طرح کی زبان استعمال نہ کرے وہ، اور مہذب ہو، اس طرح کی بات. اور ٹھیک ہے، پھر ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ان کے خلاف ایک کنٹمپٹ کا کیس ہوا تھا. وہ ٹھیک ہے کہ زیبا چودھری والے ایشو کے، لیکن وہ جذباتی تھے یار. شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا، جذباتی تھے. لیکن ایک میں جو ٹریل دیکھیں، جس طرح منی ٹریل ہوتی نا، تو ادھر بھی ٹریل ہے کنٹمپٹ کی. یہ تیسرا کنٹمپٹ ہے جو سپریم کورٹ کے پاس آیا ہوا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ اس میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا نا، انہوں نے کنڈکٹ اچھا تھا. وہ زیبا چودھری کی عدالت میں گئے، ان کی کرسی، خالی کرسی سے معافی مانگی کہ کہنا کہ خان آیا تھا. اصل پوائنٹ ہے خالی کرسی سے معافی مانگی. معافی تو انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ میری اسٹریٹجی ہے یو ٹرن لینا. دیکھیں یہ نہیں، لیکن وہ ہسٹری بتا رہے ہیں نا. ابھی کل جو ہے کامران مرتضیٰ جو ہے، سینٹر کامران مرتضیٰ کے بھی ان کا جو ہے نا، اس کو ریگولرائز کریں. یہ دیکھیں اسلام آباد کے شہریوں کی بھی تو زندگی ہے. ناصر صاحب، آپ کے بچوں نے اسکول جانا ہے، کسی کا امتحان ہے، کسی کو بیمار ہے، تو راستے نہیں بند ہونے چاہیے. تو حکومت تو پہلے کہہ رہی ہے کہ ہاں آئیں، آپ پریڈ گراؤنڈ میں جائیں یا ادھر جائیں. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، تو وہ بھی ڈسمس کر دی عدالت نے، کہا کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں گئے. جب ٹی ایل پی کا دھرنا تھا نا، تو میری بھانجی کا او لیول کا پیپر تھا، تو وہ فیض آباد سے جو یہ جو ہے وہ کون سا شادی ہال ہے، پیراڈائز، وہ پیدل گئی تھی وہ بچی. اب مجھے یہ بتائیں، ایک بچی پیپر دینے جا رہی ہے، وہ تھک چکی ہو، کتنے کلومیٹر ہے. پھر پی ٹی آئی کیوں اب مطلب ہے کہ اس کو چھوڑیں، نہ کنٹمپٹ کریں، نہ کچھ اور کریں. اب عدالت اپنا وہ 25 مئی والا حکم ہے کہ اسے کہے کہ ٹھیک ہے، وہ عدالت. اب یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی چل رہا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس میں بھی ہوا ہے کہ وہ انتظامیہ کو درخواست دیں اور ریسٹرکٹ کریں کہ بھئی ہاں جو مختص ہیں جگہیں وہاں پہ کوئی آئے اور اپنا احتجاج بھی کریں، مظاہرہ بھی کریں، جلسہ بھی کریں، جلوس بھی کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں. میرا خیال ہے کہ عمران خان جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، یہ خود ہی ان کے آگے اڑے آئیں گی. اب جو وہ کہتے ہیں میں پاپولر ہوں، چلیں جی آ جائیں گے، حکومت بھی لے لیں گے. پہلے تو میں کہتا ہوں کہ پلان کیا ہے؟ مین اکانومی کا پلان زیرو ہے. ملک میں کوئی چیز یا تو ہوتا نا کہ 6 مہینے پہلے بھی لگا دیے IMF جانا ہے نہیں جانا. اسد عمر نے کہا کہ نہیں جانا. میں اس چیز میں اب بھی مجھے پتا ہے کہ PTI کے پاس کوئی پلان نہیں. پھر یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے 40-50 ہزار بندے یہاں 2 ہفتے لانا، ٹھیک ہے. اور ان کے جو بندے کسی بھی مذہبی جماعت جو ہے وہ فالوئنگ جو ہے TLP ہو گئی. یہ جو پریسیڈنٹ آپ عمران خان نے کی ہے، اگلے 5 سال یہ پچھتائیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا، جہاں تک عدالتوں کی بات ہے، بالکل عدالتوں کو نہیں آنا چاہیے. فیض آباد دھرنا کے ججمنٹ ہے نا، وہ پہلے امپلیمنٹ کرائیں. اور اس میں جو چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ 2014 سے لے کے 2021 تک معذرت کے ساتھ ہمارے اداروں نے بھی رائٹ لیفٹ جو ہے کہیں نہ کہیں بلیسنگ رہی عمران خان صاحب. یہ پہلی دفعہ آزادی مارچ ہے جسی وجہ سے اس کی ہوا نکل گئی کہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ادارے ساتھ نہیں ہیں
بندے آ نہیں رہے. پھٹوار میں آلریڈی پھٹوار ریجن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا لوگوں میں غصہ ہے کہ یار ان کے جو روزمرہ کے کام ہیں ان میں مسائل کہ کیونکہ انہوں نے جو روڈ بند کی ہے. عمران خان غصہ کرتے ہیں کہ جی بے نظیر شہید ہوئی تو 3 دن پاکستان بند رہا, میرے پہ گولیاں لگیں, پی ٹی آئی والے کوئی کسی کہیں کوئی ایک روڈ بھی نہیں اور نکلے ہی نہیں ہیں. اور بھائی نکلے نہیں ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا جو بیانیہ ہے وہ فلاں صحافی عمران ریاض اور فلاں وہ اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں, ان کی دیکھیں پاپولرٹی. میرے اپنے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس جو ہے وہ اس کے بیانیوں کو اس طرح نہیں, یعنی وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا وہ جو ٹارگٹ کرتے ہیں اس طرح کوئی نہیں کرتا, تو اس وجہ سے ان کی کوئی پاپولرٹی نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ موقع تھا پی ٹی آئی کے لیڈرز کے پاس کہ وہ میرے بیانیے کو انڈورس کرتے, ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے, اور یہ وہ طریقہ ہے عمران خان صاحب کا سینس کے استعمال کرنا. دیکھیں عدالتیں اس دفعہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ وائزلی چل رہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہو رہی ہے, حکومت کی بھی اور یہ بھی. اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ 26 کوئی نا آپس کی بات ہے, اس کو ڈسپوز آف کر کے تو ختم کریں. ایک جج نے کہہ دیا یہ ایجنسی سے رپورٹ یہ وہ, مزید لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں جی یہ لڑنا ہے, کیا ہے, کون سے لوگ ہیں, کون سے ججز ہیں جو اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نہیں کنٹمپٹ نوٹس. اور میں وہی کہہ رہا ہوں حسنات صاحب, وہ جو 25 والا آرڈر ہے وہی یہ 5 رکن بینچ جو ہے اس کو ریپروڈیوس کر کے اچھا ٹھیک ہے جاؤ کرو, جو G9 H9 جہاں پہ بھی جلسہ کرنا ہے ختم کر دیں. وائلیشن کی بات کر رہے ہیں نا. رات کو جو ہنگامہ ہوا تھا پھر دے دیں, کیا فرق رات کو جو ہنگامہ ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ درخت جلائے گئے تھے. وہ بڑا آپ کو پتا ہے آپ بھی تو پھنس گئے تھے, یاد نہیں ہے آپ نے ساری رات صاحب ایک دن بات ہوئی نا, ہم نے کہا کہ جی آرڈر کی وائلیشن ہوئی, سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کی. یہ روز جب ہیئرنگ پھر لوگ کہتے ہیں وہ چیز یاد آ جاتی. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو ڈسپوز آف کر دے, بہتر ہے. چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے. اور ویسے ناصر صاحب ایک بڑی بات ہے کہ ہماری جو ہے نا ساری لوگوں کی اس پہ جو ہے نا انگیجمنٹ ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی حقیقی آزادی, لیکن واقعتاً یہ جو ابھی بات کی نا اسناد نے کہ ان کا اکنامک پلان کیا ہے سویلین سپرمیسی کے لیے, وہ کیا ریفارمز لانا چاہتے ہیں, ان کا جو ہے وہ سوشو اکنامک پولیٹیکل اور کیا ہے. بھائی جان گھڑی بیچ کے اتنے سارے $1 ملین انہوں نے کمائے, یار اب کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ اپنے لیے ہے ان کے پاس یا آپ غلط بات کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے صوبوں کے پاس کتنے اختیارات ہیں, کیا انہوں نے تبدیلی پنجاب میں لائے ہیں, کیا تبدیلی لائے ہیں, کے پی میں کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں, پٹواری 9 سال سے حکومت ہے. مطلب یہ کہ ایک فرد دینا ہو تو وہاں 50,000 کی رشوت, اور جو پنجاب پولیس وہ کہتے تھے کہ اے پی میں نے پولیس چینج بڑا نظام پولیس کو اے پولیٹیکل کر دیا ہے, تو پنجاب کی پولیس مزاری کو کس نے گرفتار کیا ابھی, وہ جو دوست مزاری. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وکٹمائزیشن, ان کے پاس پاور آ گئی عمران خان صاحب کے پاس, اگلی دفعہ ایکسپیکٹ کریں کہ کیا ہوگا. ابھی تھوڑا بہت پنجاب میں آیا, اینٹی کرپشن وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ ٹرینڈ پی ٹی آئی ٹھیک ہے, ابھی ہمارے لوگوں کو چیزوں کی جب سمجھ آئے گی, صحیح آ جائے گی, قدرت ایک دفعہ اصل چہرہ آدمی کا نا دکھاتی ہے, وہ دکھائے گی, لیکن اس ملک ستیہ ناش ہو چکا ہوگا. ہاں وہ تو گھڑی والے پہ موضوع کے اوپر جو وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں وہ بھی کتنی کمزور ہیں. بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ عدالت کتنا اس معاملے کو گھسیٹتی ہے. نہ سمری آ رہی ہے, نہ ابھی تک لانگ مارچ آ رہا ہے, نہ کنٹمپٹ کا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد